شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ پچھلے چند دنوں میں پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک سنو بالنگ افیکٹ ہوا اور اسینشل کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھ گئیں. میڈیسنز کی قیمتوں میں اضافہ ایک اوور آل ملک کے اندر شاید تاریخ میں سب سے زیادہ پرائس ہائیک، بجلی کے نرخ ریٹس میں اضافہ، اور اب آج کی خبر یہ ہے کہ غالباً 35% اضافہ گیس کے ریٹس میں بھی ہونے جا رہا ہے. ایک ایسی صورتحال کے اندر جناب چیئرمین جہاں پہ عام آدمی کی سیلری تو نہیں بڑھی، وہاں پہ ایک ایسا اقدام کیا گیا جس سے تقریباً 20,000 یا 20,000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئیں. اور جناب چیئرمین، جو میری آج کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق آج 9ویں ڈیتھ ان امپلائیز میں سے ہوئی ہے. اور وہ یہ ڈیتھس اس لیے ہو رہی ہیں جناب چیئرمین کہ ان کو ان کے پاس تنخواہ اور پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سک رہے اور ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں. جناب چیئرمین، یہ سلسلہ 1993-94 میں شروع ہوا جب اس وقت کی حکومت نے اخبارات میں اشتہارات دیے اور یہ کہا کہ مختلف اسامیاں وفاقی حکومت کے اندر خالی ہیں اور ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے. قواعد کے مطابق ان کو انٹرویو کیا گیا، سلیکشن کمیٹیز کے تھرو وہ پاس ہوئے اور اس کے بعد ان کو ملازمتوں میں رکھا گیا. جناب چیئرمین، اور یہ ملازمتیں جناب چیئرمین MP5 یا MP4 یا MP1 کی نہیں تھی. یہ ملازمتیں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک کی تھی. پھر جناب چیئرمین جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو 1997 میں اور 1998 کے درمیان ان لوگوں کو جو اس پیریڈ کے اندر 93-94 کے اندر رکھے گئے، مختلف الزامات لگا کے بغیر کسی شو کاز نوٹس کے ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. ان میں سے بہت سے جناب چیئرمین
لوگوں نے اپنی برطرفی کو مختلف فورمز اور کورٹس کے اندر چیلنج کیا، لیکن ابھی سنوائی جاری ہی تھی کہ 2009 کے اندر جناب چیئرمین ایک آرڈیننس جاری ہوا اور اس آرڈیننس کے تحت اس پیریڈ میں جو لوگ نکالے گئے تھے ان لوگوں کو واپس ری انسٹیٹ کر دیا گیا، اور یہ آرڈیننس 2009 کا جناب چیئرمین 2010 کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر جناب چیئرمین یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ یہ لوگ جن کو واپس ری انسٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ سیکٹ امپلائیز جو ہیں، ان کو چونکہ 1977 اور 1998 میں ان کو نکالا گیا اور 2010 میں ان کو یا 9 میں ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا، تو اس پیریڈ کے اندر ان تمام کی پروموشنز ہو جانی تھی، تو ان کو ایک سٹیپ آگے ایک سٹیپ زیادہ ری انسٹیٹ کیا گیا، لیکن اسی ایکٹ کے اندر جناب چیئرمین یہ بڑے واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ ان کی سینیورٹی اس نئے گریڈ کے اندر سب سے آخر پہ ہوگی، لہذا جو ایگزسٹنگ لوگ تھے اس گریڈ کے اندر ان کی سینیورٹی کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ جب یہ ری انسٹیٹمنٹس ہو گئیں جناب چیئرمین، تو جیسے ہوتا ہے جو کچھ ایگزسٹنگ تھے وہ مختلف فورمز میں انہوں نے ان کی ری انسٹیٹمنٹ کو چیلنج کیا، اور وہ چیلنج سروس ٹرائیبیونل اور دوسرے فورم سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹس میں آیا، اور ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ میں جناب چیئرمین these petitions kept, these appeals kept lying for a considerable period of time. They would be fixed, they would be hearings, and there would be an adjournment. پر لیکن پھر چند دن پہلے، یعنی اسی دن جس دن جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جج صاحب، وہ ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی فائنل سگنیچرز 2010 کے ایکٹ کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے سائن کر دیا۔ اب جناب چیئرمین اس ججمنٹ کے اندر جن نکات پہ وہ ججمنٹ دی گئی ان میں سے چند میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری برادری کی طرف سے the court was not properly assisted، لیکن جناب چیئرمین nevertheless اس ججمنٹ کا وائڈ رینجنگ افیکٹ یہ ہوا، نمبر 1 کہ وہ امپلائیز جو کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بھی تھے،
यानी कि उनकी सुनवाई किसी भी जुडिशल फोरम पे नहीं हुई, इस जजमेंट के पास होने से वो एम्प्लॉइज भी अफेक्ट हुए। यानी मैं एक एम्प्लॉई हूं कराची के अंदर, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट आई हैव टुडे लॉस्ट माय जॉब मिस्टर चेयरमैन। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, जो जजमेंट के अंदर कही गई, और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोर्ट के सामने सही फैक्ट्स ना हो, वो ये कही गई कि जनाब क्योंकि आर्टिकल 242 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया, लिहाजा ये एक्ट जो है ये अल्ट्रा वायरस। पहली तो बात यह है जनाब चेयरमैन कि 242 और 243, 242 ये कहता है कि कानून के तहत सर्विस टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट होंगी। तो दिस वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उस बहस को भी छोड़ दें जनाब चेयरमैन, इस जजमेंट के तहत ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नॉट बीइंग ए सिविल सर्वेंट था, जो ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस बॉडीज के अंदर मुलाजमतें करते थे, जो आईबी के अंदर मुलाजिम थे, और अंडर द रूल्स आईबी was exempt or is exempt from the Federal Public Service Commission. Because of this reasoning, even those people who were not subject to go to the Federal Public Service Commission and had their own rules of procedure for appointment were also affected, Mr. Chairman. फिर ये कहा गया, अगेन द कोर्ट में नॉट हैव बीन प्रॉपरली असिस्टेड, लेकिन ये कहा गया कि सीनियरिटी अफेक्ट हुई उन लोगों की जो ऑलरेडी इन सर्विस थे। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने अभी अर्ज की, एक्ट के अंदर ये बात दर्ज है कि they will be placed at the bottom of the seniority list of the cadre or group in which they go. Lihaza, how was the seniority of the existing employees affected? Janab Chairman, this is a story of misery. It is a story where people are dying because they cannot make two ends meet. They cannot send their children to school. They cannot have 2 square meals a day, Mr. Chairman. ये एक ऐसी ट्रैजिक स्टोरी है जनाब चेयरमैन, और इसमें अगर आप मुझे इजाजत 2 मिनट और दे दें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा जनाब चेयरमैन कि हमने ये बात पहले भी कही थी कि आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो पार्लियामान के सामने रखी जाएं ताकि पार्लियामान को इस बात का इल्म हो कि आईएमएफ की क्या कंडीशनैलिटीज थी। आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के अंदर रिट्रेंचमेंट एंड डाउनसाइजिंग, मैं
یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس پرٹیکولر گروپ کے لیے کہا، لیکن ریٹرنچمنٹ اینڈ ڈاؤن سائزنگ آف autonomous, semi-autonomous bodies and government divisions is part and parcel. So it could be that this has been used as an excuse to fulfill that. اب لوگ اپیل کا جو ریویو کا جو راستہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے، لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، لیکن آپ کے توسط سے میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہوں کہ ویسے تو ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ آرڈیننس آ جاتا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ پروپیگیٹنگ این آرڈیننس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے دونوں ایوان بیٹھ کے لیجسلیشن کر دیں تاکہ یہ لوگ، یہ غریب لوگ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جن کی اکثریت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک ہے، ان کی نوکریاں واپس بحال ہو سکیں. شکریہ جناب چیئرمین.